الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر ہم نے بات شروع کی تھی کہ عصر حاضر کے تناظر میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ بات اٹل ہے، حقیقت ہے کہ اس وقت اقوام عالم مذہب سے بالا تر ہو کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر رہی ہے۔ جس طرح اقوام عالم یونائٹڈ نیشن چارٹر میں میثاق مدینہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح اگر بین الاقوامی قوانینی جنگ پر نظر ڈالی جائے، جنیوا کنونشن پر نظر ڈالی جائے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا پر نظر ڈالی جائے، تو اس کی بنیاد، اس کی اساس، اس کی بیس بھی یہی غزوہ بدر ہے اور یہی غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان غزوات میں جو پالیسی اپنائی تھی، جو قوانین اور اصول وضع کیے تھے، یہی ترقی یافتہ اقوام آج اپنا رہے ہیں۔ غزوہ بدر پر یہاں تک بات آ چکی تھی کہ لشکر اسلام اور لشکر کفار آمنے سامنے ہو گئی، اور زمانے کے دستور کے مطابق لشکر قریش سے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ عمومی جنگ سے قبل ہر فریق سے پہلوان نکلتے تھے، جنگجو تجربہ کار نکلتے تھے، آپس میں لڑتے تھے اور لوگ دیکھتے کہ کون جیتتا ہے۔ عموماً اسی پر فیصلے ہوتے، جو فریق جیت لیتا، جس فریق یا لشکر کا پہلوان جیت لیتا وہی فاتح قرار پاتا۔ اس کے بعد اگر ضرورت پڑتی تو عمومی جنگ لڑی جاتی۔ تو دستور کے مطابق عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے۔ اب یہ بڑی قابل تحقیق موضوع ہے، جگہ ہے، موقع ہے، لمحہ ہے کہ لشکر قریش سے وہ بندہ نکلتا ہے، عتبہ، جو امن کا خواہاں تھا، جو قریش کو واپس جانے کا مشورہ دے رہا تھا، اور آج سب سے پہلے لڑنے والا بھی وہی ہے۔ لشکر قریش کے اس سردار عتبہ، جو عرب کے زیرک ترین لوگوں میں سے تھا، اس کی یہ کردار بڑی قابل تحقیق ہے۔ عتبہ وہ شخص جس کا ایک بیٹا مسلمان صحابی رسول ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام میں مقابلے میں کھڑا تھا۔ عتبہ وہ شخص جس کا ایک بیٹا ولید لشکر قریش میں، لشکر کفار میں اس کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ عرب کے یہ سردار، زیرک ترین سردار، اس کی زندگی یہ بڑی اس کے لیے آزمائش کی گھڑی تھی۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اس وقت تک ہم فقط قریش کے ان اکابرین اور ان سرداروں کی زندگی کو محض دشمنان اسلام کے طور پر دیکھتے ہیں۔ قریش کو ہم محض دشمنان اسلام کے طور پر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہے کہ تاریخ انسانی کا، تاریخ عالم کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں پیدا ہوں گے، ان تمام میں زیرک ترین لوگ یہی دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ تھے۔ سردار اعظم قریش وہ لوگ جو اس زمانے میں دنیا کے سپر طاقت قیصر و کسریٰ کی درباروں میں ان کو خاص پروٹوکول دی جاتی تھی، ان کی بات سنی جاتی تھی۔ وہ لوگ جو غسان، جو یمن، جو شام، جو دیگر ریاستوں کی بادشاہ، جو حبشہ وغیرہ کی، ان کو خاص پروٹوکول دیتے تھے۔ سرداران قریش وہ جو پوری عرب ان کی امامت اور سرداری اور قیادت اور طاقت
تسلیم کرتے تھے، ان کے قافلوں کو کوئی چیڑنے والا نہیں تھا، ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والا نہیں تھا۔ سرداران قریش یا قریش کے وہ لوگ جن کے حوالے سے، یہی قریش جن کے حوالے سے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ بائی برتھ پیدائشی طور پر سردار پیدا ہوتے ہیں، ان میں امامت، قیادت اور سرداری کی صفات پیدائش سے ہی ہوتی ہے، لہٰذا میرے بعد ایک امامت، ایک خلافت قریش میں رہے گی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ بہترین نظام دنیا کو دے دی ان قریش نے جو مسلمان ہو گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کو آپ دیکھیں، ان کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار کو آپ دیکھیں، یہی قریش تھے جنہوں نے دنیا کی امامت کی۔ خلاصہ یہ کہ عصر حاضر میں دنیا کے ہر پلاس پر دانشور اور کدو کریلے پر تحقیق ہوتی ہے، لیکن ان سرداران قریش پر، قریش کے ان بڑوں بڑے لوگوں پر کوئی تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تو قریش کے جانب سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں کھڑا ہو گیا۔ عتبہ کی زندگی کو آپ دیکھیں تو عرب کے یا قریش کے زیرک ترین بندہ جو امن کا خواہاں تھا، لیکن میدان میں سب سے پہلے لڑنے والا بھی یہی نکلا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات کسی خاندان یا قبیلے کا ہوشیار، امن پسند، زیرک بندہ بھی اپنے خاندان اور قبیلے کے خاطر مجبور ہوتا ہے برائی میں اپنے خاندان یا قبیلے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، جس طرح عتبہ کو مجبوراً اپنے خاندان، اپنے قبیلے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عتبہ امن کی بات کر رہا تھا، قریش کو واپس جانے کا مشورہ دے رہا تھا، لیکن یہاں پر سب سے پہلے لڑنے والا بھی عتبہ ہے، اور پہلوانی کا مظاہرہ کرنے والا بھی، مبارزت کرنے والا بھی عتبہ ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر امن پسند یا امن کی بات کرنے والا بزدل نہیں ہوتا۔ اگر عتبہ بزدل ہوتا اور بزدلی کی بنیاد پر امن کی بات کرتا تھا تو آج تو میدان بدر میں یہ سب سے پہلے لڑنے والا نہ ہوتا۔ ہم عتبہ کو دیکھیں کہ لڑائی کے لیے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لاتے ہیں، اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ اگر کوئی اور سردار ہوتا تو ہر خاندان سے اپنے ساتھ ایک بندہ لاتا، لیکن یہ بہادر لوگوں کا شیوا ہے کہ قربانی کے لیے خود کو آگے پیش کرتے ہیں۔ اب عتبہ نکلتا ہے میدان بدر میں کھڑے ہو کر اور مسلمانوں کو للکارتے ہیں۔ دوسری اس کے ساتھ ایک کریکٹر تھی، ایک کردار تھی، ابو جہل نام کی، طاغوت اعظم کی طاغوت۔ یہ سرکش، یہ طاغوت، یہ خاندانی تعصب کی بنیاد پر جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جاننے کے باوجود بھی صف میں کھڑا تھا اور لڑ رہا تھا اور قریش کو لڑنے پر آمادہ کر رہا تھا۔ اب اس کی کردار کو آپ دیکھیں کہ خود پیچھے کھڑا ہے، چاہے تو یہ تھا کہ عتبہ کی جگہ یہ کھڑا ہوتا اور مبارزت کے لیے نکلتا، لیکن اگر میدانی جنگ پر نظر ڈالی جائے تو اس ابو جہل نے اپنے گرد ایک مضبوط حصار بنائی ہوئی تھی، اپنے ارد گرد سپاہیوں کو کھڑا کیا تھا تاکہ کوئی اس کے قریب نہ پہنچے۔ تو خود ابو جہل کی کردار کو آپ دیکھیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سماج کے اندر انتشار کی بات کرنے والا، لڑائی کی پروکسانے والا، برائی پھیلانے والا ضروری نہیں کہ وہ بہادر بھی ہو۔ عموماً یہی لوگ بزدل بھی ہوتے ہیں، جنگ کے میدان میں، جنگ کے موقع پر پھر یہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، میدان کو نہیں آ سکتے۔ اور پھر یہی ابو جہل تھا کہ بچوں کے ہاتھوں، معاذ اور معوذ کے ہاتھوں یہ مر گیا، قتل ہو گیا، قتل کر دیا گیا۔ تو یہ بزدل لوگ ہمیشہ آگ جلاتے ہیں، لوگوں کو جنگ پر ابھارتے ہیں، لیکن پھر عین جنگ کی حالت میں پھر یہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ایک تیسری کردار بھی تھی جس کا جو سراقہ بن مالک بن جوشم میں ابلیس کی تھی، جو انسان کا روپ اختیار کر کے آیا تھا قریش کے ساتھ،
میدان بدر میں جب مسلمان اور کفار ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور سراقہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ تو رب کائنات کی نصرت بھی ہے، ملائک بھی نازل ہو چکے ہیں، تو یہ الٹے پاؤں پھیر گیا اور بھاگنے لگا۔ قریش نے کہا کہ آپ کدھر بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے تو ہمارے ساتھ لڑنے مرنے کی حلفیں کھائی تھی، قسمیں کھائی تھی، آپ تو لڑنے کے لیے آئے تھے اور اب بھاگ رہے ہیں۔ سراقہ نے کہا کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو آپ نہیں دیکھ سکتے، اور بھاگ کے چلا گیا۔ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیطان صفت لوگ جو لوگوں کو میدان تک تو لا سکتے ہیں، دشمن کے خلاف تو کھڑے کر سکتے ہیں، لیکن عموماً پھر یہ جنگ کی صورت میں، سختی کی صورت میں، لڑائی کی صورت میں، حریف کے حملے کی صورت میں پھر سب کو چھوڑ کے خود بھاگ جاتے ہیں اور بھاگنے میں سبقت حاصل کرتے ہیں۔ عصر حاضر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو لڑائی کے لیے آگے کرتے ہیں، جلسوں کی صورت میں، جلوس کی صورت میں، لشکروں کی صورت میں، لیکن مشکل حالت میں سب سے پہلے بھاگنے والے بھی وہی ہے۔ سراقہ بن مالک کا کردار ادا کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو یہ تین کردار تھے، ایک امن پسند عتبہ کی جو سب سے پہلے لڑنے والا تھا، ایک شریر جو سب کو جنگ پہ آمادہ کرنے والا تھا، ابو جہل، وہ خود بھی مر گیا، اور تیسرا وہ جو انسان کا روپ اختیار کر کے ابلیس آنے والا، جو لوگوں کو جنگ پر تو تیز کر رہا تھا لیکن پھر میدان سے ہی بھاگ گیا۔ مسلمانوں کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانے پر، حکم پر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے مبارزت کے لیے۔ فریقین کے درمیان لڑائی ہو گئی اور اسی لڑائی میں تینوں کفار جہنم واصل ہو گئے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کی صف میں کھڑا ایک بندہ، صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے ہی کفار کی جانب سے آئے ہوئے اس کا باپ قتل ہو گیا، اس کا چچا قتل ہو گیا اور بھائی بھی قتل ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ اسلام کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہی ہے صحابہ کی کمال، یہی ہے ان کی ایمان، یہی ہے ان کے بڑے مقام اور مرتبے کی وجوہات کہ اسلام کے لیے یہ سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ قریش نے جب اپنے تینوں سرماؤں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، پھر کسی اور میں میدان میں یکتا نکلنے کی جرت اور ہمت باقی نہ رہی۔ بالآخر عمومی طور پر قریش نے مسلمانوں پر دعویٰ بولا، لڑائی شروع ہو گئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول تیر اندازی نہ کیا کرے، وہی تیر چلائے جو تیر بہدف ہو اور اسلحہ کو بچانے کی کوشش کرے۔ لڑائی شروع ہو گئی اور تھوڑے ہی وقت میں لشکر قریش کو ہزیمت اٹھانی پڑی، شکست اٹھانی پڑی، اور یہ بھاگنے لگے۔ مسلمان ان کو گرفتار کرنے لگے، ان کو قتل کرنے لگے، ان کو قیدی بناتے رہے، اور تھوڑے وقت میں یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ 70 قریش قتل کیے گئے، سرداران قریش 70 کو گرفتار کیا گیا، اور باقی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے اور بھاگ کے نکل گئے۔ اب مسلمانوں کو ایک شاندار فتح حاصل ہو گئی۔ قریش مکہ کو عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اب مسلمانوں اور قریش کے درمیان اس لڑائی کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں، ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور عصر حاضر میں اس سے کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اگلے لیکچرز میں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔